تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. یہ فرحت عباس شاہ سے میرا پہلا تعارف تھا، اور لیکن باقاعدہ ملاقات 1996 میں جشن پیرزادہ قاسم میں ہوئی، اور فرحت کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں کو جاننے کا موقع ملا. اس کے بعد یوں تو ملاقاتوں کا سلسلہ رک گیا، تاہم شاعری سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. اور یقیناً اگر فرحت کی شاعری کی بات کی جائے تو میں کہوں گی کہ شاید پلکوں سے لے کر اور روح تک بھگو دینے والی ہے شاعری، جس میں بہت ہی زندگی کے بہت سارے رنگ آپ کو اس میں نظر آتے ہیں، جس میں محبت بالخصوص، کیونکہ اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہر کالج کے ہر نوجوان لڑکے لڑکی کے بیگ میں فرحت کی کتابیں موجود ہوتی تھی، اور بلا شبہ محبت کا شاعر فرحت عباس شاہ کو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ محبت کوئی عامیانہ سی محبت، کوئی عام جذباتی اور اداکاری والی محبت نہیں تھی، بلکہ خالص محبت تھی. اور لیکن محبت تک ہی محدود نہیں رہی شاعری، اس کے اندر یاس و حزن اور وہ فقیر جو اجڑ جاتا ہے اور نقل مکانی نہیں کرتا بلکہ اجڑ جاتا ہے، اس کا عکس نظر آتا ہے. تو کہیں آپ کو اس میں ایک صوفی نظر آئے گا. جس طرح فرحت کی شخصیت ہے، جہاں کہنا چاہیے جمال اور جلال دونوں موجود ہیں، جہاں دلبری اور دلیری دونوں موجود ہیں، وہی معاملہ ان کی شاعری کا بھی ہے کہ فرحت نے شاعری میں بہت سے تجربات کیے. لوگوں کو تجربہ کرتے ہوئے بہت خوف آتا ہے، لیکن بڑے دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ فرحت نے تجربات کیے. مثلاً طویل آزاد نظم جو پوری کتاب کی صورت میں لکھی، یا مکالماتی غزلیں، اور ایسے بہت سے تجربات فرحت نے کیے جو ان کے کریڈٹ پر ہیں، اور جسے کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، اور بہت کامیاب کیے. جہاں تک بہت سارے لوگوں کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ وہ مشاعرے میں تو بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کتاب پڑھیے تو خاصی مایوسی ہوتی ہے. جبکہ فرحت کا کمال یہ ہے کہ جتنی بھرپور وہ مشاعرے میں نظر آتے ہیں، کتاب پڑھیں تو آپ کو اس سے زیادہ لطف آئے گا. اور کتاب نہیں بلکہ کتاب، اور ہر کتاب ایک سے بڑھ کے ایک. جو کتابیں ہیں، اور وہ یہ زود گوئی بھی کسی کسی کا نصیب ہوتی ہے. 60-70 کتابیں لکھ دینا کوئی آسان بات نہیں.